بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائی، ذی قعدہ کا مہینہ بالکل ختم پر ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ جو دن ہے، یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ بہت سی یادگاریں ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، جو پورے عالم اسلام میں گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان یادگاروں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرما کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں بھی ایک نرالی شان، بہت اونچی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے، اس سارے نبی آپ کے اولاد میں تھے، بکثرت نبی آپ کے اولاد میں آئے۔ کلام پاک میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے، بیشتر نبی آپ کی اولاد ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کہا ہے۔ اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات کی وجہ سے، آپ کے اندر پائے جانے والی خوبیوں کی وجہ سے بہت بلند مقام عطا کیا، ابتدائیت اور پیشوائیت کی اونچی شان عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اونچی حیثیت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو بڑی بڑی قومیں ہیں، مشرک تھے اس زمانے میں اور آج بھی ہیں مشرک، تو بہت بڑی تعداد ہے مشرکوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، وہ مشرک بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے کی ایک قوم تھی اور آج بھی ہے، وہ بڑی قوم ہے نصارہ کی، عیسائیوں کی۔ تو عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا اور گویا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ بھی منسوب کرتے تھے۔
مقتدا مانتے تھے اور منسوب بھی کرتے تھے، محبت کرتے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ اگرچہ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد بہت سے عیسائی ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، آپ کو نبی نہیں مانا، انکار کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اپنا نبی مانتے تھے۔ یہودی ہیں، آج بھی ہیں یہودی، بہت بڑی ایک کافی تعداد ہے ان کی بھی، تو اس زمانے میں بھی یہودی آباد تھے، تو جو یہودی ہیں وہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ منسوب کرتے تھے۔ اور یہ جو یہودی ہیں، یہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اکرام نہیں کیا، ان کا بھی انکار کیا، اور ان کے ساتھ بھی ایک طوفان بدتمیزی بپا کی، اور آج بھی ان کے عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق کچھ صحیح نہیں یہودیوں کے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیشتر یہودیوں نے انکار کیا، بہت کم تھے جو ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی کا انہوں نے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یہودیوں نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے۔ یہ شان اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، پیشوائیت کی، ابتدائیت۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار بتایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اونچی حیثیت مذہب اسلام میں بھی، اللہ کے نبی نے بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرنا سکھلایا، بتایا، یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے باپ ہیں، اور کلام پاک میں بھی حکم تھا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ کتنی اونچی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ شان ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، جو سب سے بزرگوں برتر، ان سے افضل کوئی نہیں، لیکن ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرو۔ یہ کتنی اونچی شان، اور پھر دیکھیے کہ مذہب اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز اگر نفل بھی پڑھیں گے، فرائض واجبات وہ تو الگ ہے، نفل بھی پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، جس طرح جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کلام پاک میں جگہ جگہ کیا، بتایا کہ دیکھو تم اپنے باپ کو یاد رکھو۔ بیٹا جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے، تو اسی لیے بتایا کہ دیکھو جس ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ ملا ہے، تو اس کی کیا شان ہے، اس کے کیا اوصاف ہیں، یاد رکھو اس کو، اور اسی جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یہی مقصد ہے، اسی مقصد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادگاروں کو مذہب اسلام میں زندہ کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک، جب تک قیامت رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جتنے لوگ حج پر جائیں گے، جتنے لوگ قربانی کریں گے، تو سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور کریں، ان کو یاد کریں گے، تاکہ کیا ہو کہ ان کی زندگی ایک مرتبہ ہمارے گویا ذہن و دماغ میں رچ جائے، بس جائے، پتہ چلے کہ وہ کس طرح کے اوصاف کے مالک تھے، اور زندگی گزارنی ہے تو کس طرح گزارنی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کلام پاک میں کیسے الفاظ کہیں؟ ان ابراہیم کان امتا، یہ جو ابراہیم ہے یہ ابراہیم پوری ایک جماعت تھا، پوری ایک امت تھا۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تن تنہا آپ کی ایک ذات مبارک تھی، لیکن آپ کی ذات اتنی بابرکت تھی کہ اس ایک ذات سے اللہ پاک نے جتنا کام لیا ہے وہ کام بڑی بڑی جماعتیں تک نہیں کر سکتی ہیں۔ تن تنہا آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور کلام پاک نے ریکارڈ کر دیا، اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح دعوت دی، دعوت دینے کا آپ کا انداز کیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے ہیں ایسے گھرانے میں جو مشرک گھرانہ، بت پرست گھرانہ، اور صرف یہ نہیں کہ مشرک ہے، بت پرست ہے، بلکہ آپ کے والد کی بڑی بڑی حیثیتیں تھیں۔ ایک تو زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے آپ وزیر تھے، وزیر ہونا ایک حیثیت، دوسری حیثیت مالی اعتبار سے، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے سوسائٹی میں، سماج میں ایک اونچی حیثیت ان کی تھی، سردار جانے جاتے تھے، اور مذہبی اعتبار سے بھی بہت اونچی حیثیت تھی۔ وہ گویا بت بنایا کرتے تھے، اس زمانے میں بت پرستی، گویا وہاں پر بابل کے علاقے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بت پرستی بہت عام تھی، اور بت بنا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ آپ کے والد کا کاروبار تھا بتوں کو بنانا، بنا کر کے بیچنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کاروبار تھا۔ تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے بعض لوگوں کو اختلاف رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد مشرک نہیں تھے بلکہ آپ کے چاچا تھے، لیکن بہت سے علماء کی تحقیق ہے اور اکثروں نے اس بات کو راجح بھی کیا ہے، چونکہ کلام پاک کے ظاہری الفاظ کو بدل دینا اتنا آسان نہیں۔ جگہ جگہ کلام پاک میں جو الفاظ ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان کہہ کر کے، اور اے میرے پیارے ابا جان کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کیوں شرک کرتے ہیں؟ تو یہ بتلایا کہ دیکھو، اگر تم ایسے گھرانے میں پیدا ہوگا یا ایسے علاقے میں پیدا ہوگا جہاں بت پرستی عام، شرک عام، تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر کیا تھا، کردار کیا تھا۔ ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود توحید کا علم تھام کر کے اور توحید کے جھنڈے کو اونچا کر دینا اور توحید کی دعوت دینا اور توحید پہ مرنا مٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جو زمانے کا بادشاہ تھا، بادشاہ وقت بھی شرک اور بت پرستی کا حمایتی تھا، اور آپ کا اپنا گھرانہ، آپ کے اپنے ماں باپ یہ تنے تنہا اکیلے، اسی لیے جہاں کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے حنیفہ، حنیفہ، کہ آپ کیا تھے کہ سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف ہو کر کے آپ نے زندگی گزاری، اور بالکل مخالف ماحول کے اندر آپ نے توحید کی دعوت دی اور توحید کے مطابق زندگی گزار کر کے ایک اسوہ رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دیا کہ توحید کی راہوں پہ چلا جاتا ہے تو کس طرح چلا جاتا ہے، اور سکھلا دیا، بتلا دیا کہ اگر ایسے حالات اور ایسی کنڈیشنیں پیدا ہو جائے تو تمہیں کرنا کیا چاہیے، دعوتی کردار تمہارا کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ دعوتی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے کہ موحد ہے اور اپنے والد کی محبت ہے، عقیدت ہے، چاہتے یہ ہیں کہ میرا والد بھی زندگی اعتبار سے نجات پا جائے، آخرت کے اعتبار سے نجات پا جائے، میرا والد بھی گویا اخروی کے اعتبار سے نقصان نہ اٹھائے۔ نبی سب سے زیادہ محبت اگر وہ کرے گا کسی سے تو اس کو سب سے پہلی چیز تو اخروی نجات کا راستہ دکھائے گا نا، ورنہ تو کیا مطلب نکلا کہ نبی تو گویا آخرت میں اونچی اونچی شان اور جنتوں کے اندر پہنچ جائے، اس کا بعد دوزخ کی راہ میں چلے اور وہ دوزخ کا شکار ہو جائے، تو ایسے بیٹے کا کیا مطلب جو اپنے باپ کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایمانی جذبہ کہ میرے والد کو میں صحیح راستہ دکھاؤں، بتاؤں کہ یہ دنیا کو اللہ پاک نے امتحان کے لیے بھیجی ہے، لیکن اب اگر میرے والد کو اخروی نجات چاہیے تو ان کو تھوڑا سا کیا کرنا پڑے گا، تو حق گوئی صاف طریقے سے کہا، کیا کہا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، یا ابتی کہہ کر کے کہا، یا ابھی بھی نہیں کہا، انداز بھی دیکھیے
یہ کہا اے میرے پیارے ابا جان، خالی میرے باپ بھی نہیں کہا یا ابھی بھی نہیں کہا، بہت زیادہ ایسے الفاظ جس سے دل میں نرمی پیدا ہو، کہا کہ اے میرے مشفق ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ تو سنتے ہیں ولا یبصرون، اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کسی کام نہیں آتے. ہاں، اور اس کے بعد آپ نے جو دعوت دی تو یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی پوزیشن تو میں بتا چکا کہ اتنے بڑے آدمی ہو تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ان کا بیٹا بتائے تو اتنی آسانی سے تو وہ مانیں گے نہیں والد، کہ وہ اپنی ساری چیزوں کو کیا کہہ دیں، غلط کہہ دیں اور خیر بات کہہ دیں، اور اپنے بیٹے کی بات پہ وہ لبیک کہہ دیں اور اپنے بیٹے کی بات کو اتنی آسانی سے مان لیں. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے عام طور پر، چونکہ اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی والد کا مقام، اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ کیا ہے کہ وزیر ہیں، اور پھر مذہبی اعتبار سے بھی اتنا اونچا مقام، اور اس طرح کی باتیں وہ اپنے بیٹے سے سن رہے ہیں. اور بیٹا پوری ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے حق بات کہتا ہے. تو اب والد کیا ہو جاتے ہیں، کلام پاک نے والد کے الفاظ بھی نقل کیے. والد کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ بوکھلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، دھمکیوں پہ آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اراغب اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے بیزار ہے اور تو کیا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں. اور اس کے بعد کہا کہ ارجمنک وہجرنی ملیہ، اس طرح کی باتیں کرنے سے اگر تو باز نہیں آئے گا، چاہے کتنے ہی ادب کے دائرے میں ہو، چاہے کتنے ہی تہذیب کے دائرے میں ہو، لیکن یہ باتیں میرے خلاف ہیں. اگر یہ باتیں کرنے سے تو باز نہیں آئے گا تو میں لارجمنک، تجھے سنسار کر دوں گا، زندہ پتھر مار کر کے ختم کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، اور مجھے چھوڑ دے، چھوڑا تھوڑی دیر کے لیے مجھے کیا کر دے، آزاد کر دے، اس طرح کی باتیں میرے سامنے نہ بیان کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، وہجرنی ملیہ جب کہہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی صاف کہا، قال سلام علیکم، اے میرا ابا جان، میری طرف سے گویا یہ سلام ایسا سلام نہیں کہ جو کافر یہاں ایک گویا فلسفے کی تردید کی جاتی ہے، اور فلسفی لوگ بڑے بڑے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کافر کو کیسے سلام کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ متارکت کا سلام. یہ کہا کہ ابا جان، اگر آپ میری بات کو سمجھتے نہیں اور آپ میری بات کو ماننا نہیں چاہتے، ہاں، تو اب یہ کہا کہ اگر آپ میری بات کو ماننا نہیں چاہتے اور مجھے یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں، وہجرنی ملیہ آپ نے کہا، تو میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے حکم کے مطابق. چونکہ آپ نے مجھے حکم دے دیا تو آپ نے صاف کہہ دیا السلام علیکم، تو میری رخصتی کا سلام قبول کیجیے. اب میں آپ کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، میرا ایک فرض تھا، جو فرض میں نے ادا کر دیا، مجھے آپ تک اپنی بات پہنچانی تھی، میں ڈھنگ سے ادب سے میں نے پہنچا دیا. اور ادب کا اونچا جو معیار تھا وہ معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. حق بات کہنی ہے بڑوں کے سامنے. کیوں کہنی ہے؟ اس لیے کہنی ہے کہ حق بات تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کہا، یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے بچا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اور میرا یہ جو علم ہے یہ آسمانوں سے آیا ہے. آپ کا جو علم اور آپ کا جو تجربہ ہے یہ فرش والا، زمین والا تجربہ ہے. آپ کے تجربے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے علم میں جو پروردگار کی طرف سے مجھے ملا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. یہ آسمان سے ڈائریکٹ اللہ پاک نے کیا کیا ہے کہ مجھ کو دیا ہے یہ علم. اسی لیے کہا تھا کہ فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے میرے بجان آپ تھوڑا سا کیا کیجئے، نرم پڑ جائیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے چلوں گا اور آپ کی بھی نجات کا میں سبب بن جاؤں گا انشاءاللہ. یہ کہا تھا کہ آسمان سے جو علم اتر رہا ہے وہ فرش کے علم کے مقابلے میں بہت اونچی شان رکھتا ہے. تو آپ کا علم تو فرش والا علم ہے. آپ نے جو سیاست سیکھی ہے، آپ نے جو کمانا سیکھا ہے، آپ نے جو ہنر سیکھے ہیں وہ دنیاوی لوگوں سے آپ نے سیکھے ہیں، لیکن میرا جو علم ہے یہ پروردگار عالی کی طرف سے آیا ہوا ہے. یہ کہا، اور اسی لیے کیا کہا، اب پروردگار عالی تو ہم تو کہتے ہی ہیں اللہ اکبر، اللہ تو ہر ایک سے بڑے ہیں. جب ہر ایک سے بڑے ہیں تو اللہ کی بات ہر ایک کے سامنے کہی جا سکتی ہے، ہر ایک کے سامنے، لیکن کہنے کے آداب ہونے چاہیے. زیادہ تیز زبان میں کہنا اور بہت زیادہ وہ یا آنکھیں دکھا کر کے کہنا، اس کی ممانعت ہے.
بہت زیادہ بلند آواز سے اگر کوئی کہتا ہے تو کلام پاک کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدھتی آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ایسے طریقے سے تم اپنے باپ سے مخاطب ہو، ایسے طریقے سے تم اپنی ماں سے مخاطب ہو، جو بدتمیزی کے دائرے میں آتا ہے تو اس کو کنڈم کرتا ہے کلام پاک۔ یہ کہتا ہے نہیں، اپنے والدین کے سامنے بک جا، ادب کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ حق بات سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر سمجھ میں آتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو والدین سے الجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اور پھر اس کے بعد تو قوم کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے، موقع تو ہے نہیں اور وقت بھی نہیں، انشاءاللہ آگے ہوگا کہ قوم کو کس طرح سمجھایا۔ ستاروں کے وہ پرستار تھی اور وہ بتوں کو پوجتے تھے وہ لوگ، اور اسی طرح گویا سورج کی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو آپ نے کیسے اپنی قوم کو سمجھایا اور سمجھانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات اللہ کے مرضی اور اللہ کے نقشے کے مطابق کہی، عزیمت و استقامت کے ساتھ کہی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک وہ چیز جو انتہائی زیادہ اہم تھی، جس کو گویا بہت زیادہ یادگار بنا دیا گیا، وہ آپ کی قربانی دینے کا جذبہ۔ دیکھو، باپ اتنا اونچا ہو اور ایسی پوزیشن والا ہو، اس کے سامنے حق بات کے کہنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بادشاہ کے خلاف حق بات اگر کہی جائے تمیز سے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، سمجھانے کے لیے اور انسانیت کا پورا اکرام احترام کرتے ہوئے، ایک اچھے جذبے سے، شفقت کے مادے سے، نبوی اور گویا جو اسوہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہدایتیں ہوتی ہیں، ان ہدایتوں کے مطابق بھی اگر کوئی آدمی حق بات کہے گا تو کہنے کے بعد اس کو قربانی دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آمادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ قربانی کا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کود کے بھرا ہوا تھا۔ آپ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ آپ نے حق بات کہی، اس حق بات کے مقابلے میں آپ کو جو کچھ سہنا پڑا آپ خوشی سہ گئے۔ یہ جو ادا ہے، اللہ پاک کو آپ کی ادا بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے کلام پاک میں اس کو اللہ پاک نے جگہ جگہ بیان کیا اور قربانی کے طور میں کو یادگار بنا دیا۔ اس کو قربانی کا جو عمل ہے، وہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔